الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل والمسألة تحتمل وجهين بيع رقبة الطريق والمسيل وبيع حق المرور والتسئيل فإن كان الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم لأن له طولا وعرضا معلوما وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدرى قدر ما يشغله من الماء وإن كان الثاني ففي بيع حق المرور روايتان ووجه الفرق على إحداهما بينه وبين حق التسئيل أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق أما المسيل على السطح فهو نظير حق التعلي وعلى الأرض مجهول لجهالة محله ووجه الفرق بين حق المرور وحق التعلي على إحدى الروايتين أن حق التعلي يتعلق بعين لا تبقى وهو البناء فأشبه المنافع أما حق المرور يتعلق بعين تبقى وهو الأرض فأشبه الأعيان. طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت ہے. آئیے پہلے ہم اس عبارت کے ترجمے کو سمجھتے ہیں. فرمایا راستے کا بیچنا اور اس کا ہبہ کرنا جائز ہے اور پانی روا ہونے کے راستے کا بیچنا اور اس کا ہبہ کرنا باطل ہے. یہ مسئلہ دو صورتوں کا احتمال رکھتا ہے: عین طریق اور عین مسیل کا بیچنا اور راستے سے گزرنے اور نالی سے پانی بہانے کا حق بیچنا. پس اگر اول ہے تو دونوں مسئلوں کے درمیان وجہ فرق یہ ہے کہ راستہ ایک معلوم چیز ہے کیونکہ اس کا طول اور عرض معلوم ہے، اور مسیل ایک مجہول چیز ہے کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ پانی کس قدر جگہ گھیرے گا. اور اگر ثانی ہے تو گزرنے کا حق بیچنے میں دو روایتیں ہیں اور ان دونوں میں سے ایک روایت پر اس میں اور پانی روا ہونے کا حق بیچنے کے باطل ہونے میں فرق یہ ہے کہ راستے سے گزرنے کا حق معلوم ہے
کیونکہ اس کا تعلق ایک معلوم جگہ کے ساتھ ہے اور وہ راستہ ہے۔ رہا چھت پر سے پانی بہانے کا حق، تو وہ حق تعلی کی نظیر ہے اور زمین پر مجہول ہیں، کیونکہ پانی بہنے کی جگہ مجہول ہے۔ اور دو روایتوں میں سے ایک روایت پر حق مرور اور حق تعلی کے درمیان وجہ فرق یہ ہے کہ حق تعلی ایسے عین کے ساتھ متعلق ہے جو باقی نہیں رہے گا اور وہ نیچے کا مکان ہے، پس یہ حق منافع کے مشابہ ہو گیا۔ اور رہا حق مرور تو وہ ایسے عین کے ساتھ متعلق ہے جو باقی رہتا ہے اور وہ زمین ہے، پس یہ اعیان کے مشابہ ہو گیا۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ راستے کا بیچنا اور اس کا ہبہ کرنا جائز ہے، اور پانی روا ہونے، پانی بہنے کی جگہ کا بیچنا اور اس کا ہبہ کرنا ناجائز ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک، عین طریق اور عین مسیل کا بیچنا، یعنی اس زمین کا بیچنا، اس زمین کا فروخت کرنا جس پر سے انسان کا گزر ہوتا ہے، اور اس زمین کا بیچنا جس پر پانی بہتا ہے۔ گویا طریق سے مراد آدمی کی گزرگاہ اور مسیل سے مراد پانی کی گزرگاہ ہے۔ نمبر دو یہ کہ طریق سے مراد حق مرور، یعنی راستے سے گزرنے کا حق، اور مسیل سے مراد پانی بہانے کا حق بیچنا۔ اگر پہلی صورت ہو، یعنی عین طریق، عین راستہ اور گزرنے کی جگہ کا بیچنا مراد ہے، تو یہ بیع جائز ہے، اور عین مسیل یعنی پانی روا ہونے کی جگہ کا بیچنا مراد ہو تو یہ ناجائز ہے۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان وجہ فرق یہ ہے کہ راستہ، طریق ایک معلوم چیز ہے، کیونکہ راستے کا طول اور عرض، اس کی لمبائی اور چوڑائی معلوم ہے۔ اگر راستے کا طول و عرض بیان کر دیا گیا تب تو اس کا معلوم ہونا ظاہر ہے، اور اگر بیان نہیں کیا گیا تب بھی معلوم ہے، کیونکہ راستے کا طول و عرض شرعاً مقدر ہے، متعین ہے۔ بئی طور کے راستے کی چوڑائی گھر کے صدر دروازے کی چوڑائی کے برابر ہوگی، اور راستے کی لمبائی یہ ہوگی کہ وہ عام راستے سے مل جائے۔ پس جب راستہ، طریق یعنی گزرگاہ معلوم ہے اور مشاہد و محسوس ہے، تو اس میں کوئی نزاع واقع نہیں ہوگا، اور جب کوئی نزاع و جھگڑا واقع نہیں ہوگا تو بیع جائز ہوگی۔ رہی پانی بہنے کی جگہ تو وہ مجہول ہے، کیونکہ طول و عرض کے اعتبار سے یہ معلوم نہیں کہ پانی کتنی جگہ گھیرے گا،
اور جب پانی بہنے کی جگہ کا طول و عرض معلوم نہیں تو مبی سبجیکٹ میٹر آف سیل مجہول ہوئی، اور مبی مجہول ہونے کی صورت میں بے جائز و درست نہیں ہوتی ہے، اس لیے صورت میں بے ناجائز ہوگی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ بے کا ناجائز ہونا اسی وقت تک ہوگا جب تک کہ پانی بہنے کی جگہ کا طول و عرض بیان نہ کیا گیا ہو۔ اگر پانی کے بہاؤ کی حدود اور اس کی جگہ معلوم ہو، متعین کی گئی ہو، تو اس کی بے بھی جائز ہوگی۔ اور اگر دوسری صورت مراد ہے، یعنی طریق سے مراد حق مرور گزرنے کا حق، اور مسیر سے مراد حق تسئیل پانی بہانے کا حق، تو راستے سے گزرنے کا حق بیچنے میں دو روایتیں ہیں۔ چنانچہ ابن سماع کی روایت میں حق مرور کا بیچنا جائز ہے، اور زیادات کی روایت میں ناجائز ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ کا قول بھی روایت زیادات کے موافق ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ حق مرور حقوق میں سے ایک حق ہے، اور حقوق کی بے تنہا جائز نہیں ہوتی ہے، اس لیے حق مرور کی بے ناجائز ہوگی، اور پانی بہانے کے حق کی بے جائز ہونا تمام روایات کے مطابق ہے۔ پس زیادات کی روایت کے مطابق حق مرور کی بے اور حق تسئیل یعنی پانی بہانے کے حق کی بے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں ناجائز ہیں۔ البتہ ابن سماع کی روایت کے مطابق حق مرور کی بے اور حق تسئیل کی بے میں فرق ہے کہ حق مرور کی بے جائز ہے اور حق تسئیل کی بے ناجائز ہے۔ ان دونوں کے درمیان وجہ فرق یہ ہوگا کہ حق مرور یعنی راستے سے گزرنے کا حق ایک امر معلوم ہے، اور حق مرور امر معلوم اس لیے ہے کہ اس کا تعلق ایک معلوم جگہ کے ساتھ ہے، اور وہ معلوم جگہ راستہ ہے۔ جیسا کہ پہلے بتلایا گیا کہ راستے کا طول و عرض بیان کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے یا شریعت کے مقدر کرنے سے معلوم ہے۔ بہرحال راستہ معلوم ہے، اور جب راستہ معلوم ہے تو اس پر سے گزرنے کا حق بھی معلوم ہوگا، اور جب حق مرور معلوم ہے تو اس کی بے بھی جائز ہوگی۔ رہا حق تسئیل یعنی پانی بہنے کا حق، تو اس کی دو صورتیں ہوگی، پانی چھت پر بہتا ہوگا یا زمین پر بہتا ہوگا۔ اگر چھت پر بہتا ہے تو اس کی بے دو وجہوں سے ناجائز ہوگی۔ ایک تو اس لیے کہ حق تسئیل کا تعلق ہوا سے ہے، اور ہوا مال نہیں ہے، بس اس صورت میں حق تسئیل حق تعلی کے مانند ہوگا، اور چونکہ حق تعلی کی بے ناجائز ہے اس لیے حق تسئیل کی بے بھی ناجائز ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ کہ حق تسئیل مجہول ہے، کیونکہ پانی کی قلت اور کثرت کی وجہ سے پانی کا بہاؤ مختلف ہوگا۔ پس حق تسئیل یعنی پانی کے بہنے کی جگہ کے مجہول ہونے کی وجہ سے مبی مجہول ہوگی، اور مبی کے مجہول ہونے کی وجہ سے بے ناجائز ہوگی۔ اور اگر پانی زمین پر بہتا ہے
تو بھی حق تسئیل مجہول ہے، کیونکہ پانی بہنے کی جگہ مجہول ہے، معلوم نہیں پانی کس قدر جگہ گھیرے گا، اور جب حق تسئیل مجہول ہے تو اس کی بے بھی ناجائز ہوگی۔ ابن سماع کی روایت کے مطابق چونکہ حق مرور کی بے جائز ہیں، اور سابق میں یہ بات بتائی گئی کہ حق تعلی کی بے ناجائز ہیں، اس لیے ان دونوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہوگا۔ سو وجہ فرق یہ ہے کہ حق تعلی کا تعلق ایسے عین کے ساتھ ہے جس کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں ہے، اور وہ عین نیچے کا مکان ہے، پس حق تعلی منافع کے مشابہ ہو گیا۔ وجہ شبہ دونوں کے لیے عدم بقا ہے، یعنی نہ منافع کے لیے بقا ہے اور نہ مکان کے لیے بقا ہے، اور چونکہ منافع کی بے جائز نہیں ہے لہذا حق تعلی کی بے بھی جائز نہیں ہوگی۔ رہا حق مرور تو اس کا تعلق ایسے عین کے ساتھ ہوتا ہے جس کے لیے دائمی طور پر بقا ہے، اور وہ عین زمین ہے، پس حق مرور اعیان کے مشابہ ہو گیا، اور وجہ شبہ دونوں کے لیے بقا ہے، یعنی جس طرح اعیان کے لیے بقا ہے اسی طرح حق مرور کے لیے بقا ہے، اور اعیان کی بے جائز ہے لہذا حق مرور کی بے بھی جائز ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ کہ محل بے یا تو وہ اعیان ہوں گے جو از قبیل اموال ہوں، یا محل بے ایسا حق ہوگا جو اعیان کے ساتھ متعلق ہیں۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.